السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، سب لوگ صحت کے ساتھ ہوں گی بغیر الرجیز کے انشاءاللہ۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما نافعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور آپ کو زبور کتاب دی گئی۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ہی نازل کی گئی تھی۔ آپ کے بادشاہ بننے کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح وہ بادشاہ کے منصب پر پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ پچھلی کلاسز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلاسز میں ہم نے جیسے جانا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، بار بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا۔ پھر آگے چل کر جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ صحرا میں بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سموئیل نبی بنتے ہیں۔ سموئیل نبی کے دور میں جو ہے جب وہ نبی ہوتے ہیں تو وہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کے لیڈرشپ میں جو ہے ہم جنگ کریں، جہاد کریں اور فلاں علاقے کو جو ہے فتح کریں۔ وہ کون سا علاقہ تھا، کون سے علاقے کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے تھے، کہاں پہ لوگ قابض تھے، یہ اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی، لیکن یہ جالوت اور طالوت کا پورا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ وغیرہ میں ملتا ہے، قرآن میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کی پوری طور پہ جو ہے ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ وہ کون سا جہاد تھا، کون سی جنگ تھی۔ خیر جو بھی تھا تو وہ سموئیل نبی سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ طالوت نام کے ایک شخص کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کرتا ہے، پھر اس کے انڈر جو ہے یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن جب جہاد کا وقت آتا ہے تو جس طرح انہوں نے پہلے بہت سارے عہد توڑے، بہت ساری نافرمانی کی، بالکل اسی طرح اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جہاد سے منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے جہاد کے لیے، حالانکہ خود ہی کا مطالبہ تھا۔ تو بنی اسرائیل، یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو منع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو تھوڑے بہت لوگ تیار ہوتے ہیں، جیسے ہے نا کہ ہر امت میں، ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ دونوں ہوتے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی کئی لوگ جو ہے اچھے بھی تھے، تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن قلیل تعداد، بہت کم تعداد میں طالوت کی انڈر جو ہے وہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن سامنے جو ہے جالوت سے ان کا واسطہ تھا۔ جالوت نامی جو شخص تھا، جو وہ سامنے جو اپوزٹ جو پارٹی تھی اس کی ان کا سردار جو تھا وہ جالوت تھا۔ وہ بہت ہی بھاری بھرکم، بہت ہی اچھی باڈی اور بہت طاقت و قوت والے لوگ تھے، ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت زیادہ تھا ان لوگوں کے مقابلے میں۔ لیکن جب جنگ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، جب میدان جنگ میں وہ للکارتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس مجھ سے آ کر جو ہے میرے سے حملہ کرے، تو جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ان کا پلڑا جو ہے کمزور پڑنے لگتا ہے، کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ تو جیسے کمزور پڑنے لگتا ہے تو جالوت وہاں سے جو ہے للکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے جو ہے آ کر لڑے۔ تو اس وقت اچانک جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور شامل ہو کر نا تیزی سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر بہت تیزی سے وہ مارتے ہیں۔ جیسے تیزی سے مارتے ہیں وہ زمین بوس ہو کر گر جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا وہ نہایت پھرتی والا تھا، بہت ہی تیز رفتاری سے وہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور سیدھا ڈائریکٹ جو ہے کسی دوسرے فوجی کو نہیں مارتے، کسی دوسرے انسان کو نہیں مارتے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے جو اپوزٹ والی جو آرمی ہے اس کے سردار کو اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ زمین پہ گرتا ہے بہت پھرتی سے وہ تیزی سے اڑ کر جو ہے اس کا سر جو ہے اس کے باڈی سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کافر گروہ جو تھا وہ جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا اتنا بہادر سردار اتنی تیز رفتاری سے اتنے برے انجام تک پہنچ گیا، تو ان کے حوصلے بھی جو ہے بکھر جاتے ہیں اور وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سردار ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیڈر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ان کا کمانڈر ہی مر گیا تو اب جو باقی بچی ہے ان کو کون حوصلہ دینے والا ہے؟
تو اس طرح جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ بنی اسرائیل جیت جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے آنکھوں کے تارے حضرت داؤد علیہ السلام بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی شجاعت، اتنی بہادری کا منظر وہاں پہ پیش کیا تھا کہ لوگ جو ہے حیران رہ گئے تھے کہ آس پاس کی دوسری جو فوج میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مارنے کے بجائے وقت ضائع کیے بغیر، جہاں پہ مطلب ہمارا جو وہ ہے پلہ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا تھا، پورے ہارنے کے امکانات تھے، ایسی سچویشن میں ایک دم سے بڑھ کر جو ہے پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سردار کو کا سر ہی قلم کر دیتے ہیں. تو یہ جو سچویشن تھی، اس چیز نے حضرت داؤد علیہ السلام کا رتبہ جو ہے بنی اسرائیل کے نزدیک جو ہے بہت بڑا کر دیتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، طالوت کو بادشاہت سے ہٹا کر داؤد علیہ السلام کو جو ہے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور چونکہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ نبی بھی بنتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار، ان کا ہر چیز جو ہے وہ ایک بادشاہ کے لیے ایک بہت سوٹیبل تھا. ان کی ہر عادت، ہر اخلاق کردار، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی معاملہ فہمی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. تو اس طرح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے کیا بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں. دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. حکمت بھی عطا فرمائی تھی، اور جو ہے ان کو علم بھی عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بادشاہت بھی دی تھی، اور نبوت بھی دیا ہوا تھا. تو دیکھیں کہ اب تک شاید ہم نے سارے نبیوں میں یہ پہلا بادشاہ نبی دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن بادشاہ کے رائٹ ہینڈ ضرور تھے اور ایک بہت بڑے پوسٹ پر تھے. لیکن داؤد علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور دیکھیں کہ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، جس میں سب سے جو نمایاں نظر آتی ہے وہ کیا تھی، بہترین خوبصورت ان کی آواز تھی، صوت جس کو کہا جاتا ہے، مترنم آواز ان کی تھی، پرسوز ان کی کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہوئی تھی. اور عبادت بھی وہ بہترین طریقے سے کرتے تھے. اس آواز کا استعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوئی تھیں اس کا استعمال وہ اللہ کی فرما برداری میں لگاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ زبور کو پڑھتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں، تو پرندے اور پہاڑ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مل کر لہ لگاتے تھے. جیسے کہ سورہ سبا کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بنائیں، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں. دوسرے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے وقت نقصان نہ پہنچے، نقصان سے بچ سکو. بس تم میں شکر گزار ہونا چاہیے. تو دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تو بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، بہادری دی ہوئی تھی، شجاعت دی ہوئی تھی، اور حکمت دیا ہوا تھا، علم دیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں جو ہے میں ایک بادشاہ ہوں، تو میں رعایا کا پیسہ جو بھی مال غنیم بیت المال کا جو پیسہ ہے اس سے میں اپنا رہن سہن یا اپنا گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کچھ اور ہنر دیں اللہ تعالیٰ کہ تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی فیملی کا اور اپنا گزار کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے ان کو جو ہے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ہاتھوں سے جو ہے لوہے کو نرم کر دیتے تھے. یعنی یہ وصف جو ہے ایک معجزے کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا ہنر سکھا دیا ہو تاکہ اس سے زرہیں بنا کر جنگ میں پہنی جائیں، دشمن کے حملے سے کو بھی دور کیا جائے. دیکھیے قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کو لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہتے وہ بنا دیتے تھے. سب سے پہلے آپ نے لوہے کے حلقے جوڑ کر زرہ بنائی. اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال کیے جاتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہوتا ہے نا کہ لوہے کو پہلے گرم کیا جاتا ہے نا، اس کو تپایا جاتا ہے، جب وہ سافٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو ٹولز کے ذریعے سے مولڈ کیا جاتا ہے نا، اس کو گھمایا جاتا ہے جس طرح کا بھی شیپ دینا چاہتے
جاتا ہے, اس کے وہ سانچے رکھ کر جو ہے اس کی شیپ دیا جاتا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ لوہا, ٹھنڈے لوہے کو وہ جس طرح چاہے وہ موڑ سکتے تھے, جو چاہے وہ بنا سکتے تھے. اور ان سے پہلے بھی جو ہے لوہے کا لباس استعمال کیا جاتا تھا جنگوں میں, لیکن وہ سادہ ایک لوہے کی جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے اس طرح کا کچھ ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ہنر سکھایا تھا کہ وہ کڑیاں جوڑ کر, جیسے زنجیر ہوتی ہے نا, چین کے جو ہالے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے سرکلز بنا کر جو ہے وہ ایک نیا ڈیزائن, ایک نیا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا, اس سے وہ زرہیں بناتے تھے. ابن شوذب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 6,000 درہم کی بک جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. وہ بیت المال سے پیسے نہیں لیتے تھے, لوگوں سے تحفے تحائف نہیں لیتے تھے. اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اتنی خوبصورت صلاحیتیں ان کے پاس تھیں, اتنی شجاعت ان کے پاس تھی, لیکن وہ کہیں پہ جو ہے وہ جانماز بچھا کر نہیں بیٹھے تھے کہ میں اللہ اللہ کرتا رہوں اور جو ہے لوگ لا کے مجھے تحفے تحائف نذرانے پیش کریں, جیسے کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا. تھوڑا سا دینداری ان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ حلیہ بنا لیا یا اسلامک لباس پہن کے داڑھی بڑی کر لی اور چوغے پہن کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگوں کے تحفے تحائف یا جو ہے ان کے نذرانوں سے ہی ان کی زندگیاں چلتی ہیں, بلکہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی وہ لوگ گھومتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ جو ہے کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی صلاحیتی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. لوہے کو وہ اپنے ہاتھوں میں نرم کرتے تھے. ایسے مطلب صرف وہ محنت کر کے کمانے کے بجائے وہ صرف ایک تماشا دکھا کر, ایک کارنامہ, ایک معجزے دکھا کر جو ہے وہ کما سکتے تھے, لیکن وہ باقاعدہ بیٹھ کر محنت کرتے تھے. ہالے بنا کر لوہے کے اس کو زنجیر کی شکل میں جو ہے زنجیر کی شکل بنا کر پھر اس کو جو ہے جنگی لباس بنا کر اس کو بیچتے تھے. پھر وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے. نہ وہ بیت المال سے لیتے تھے, نہ ہی جو کرامات دکھا کر لوگوں سے جو ہے نذرانے اصول کرتے تھے. تو یہ نبیوں کا ایک کیریکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی ان کو صلاحیتیں دی ہیں, انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے. انہوں نے اس کا جو ہے تماشا نہیں لگایا, اس کو کرامات بول کر لوگوں کو لوٹا نہیں ہے نا. کہ نہ اس وقت کے لوگ بھی ایسے تھے, دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے نبیوں کی کرامت دیکھی, نبیوں کے اس طرح کے معجزے دیکھے, تو وہ اللہ سے کنیکٹ ہوئے, نہ کہ اس نبی سے کنیکٹ ہوئے. رائٹ, نبی کی کرامات سان کے ان سے دعائیں کروانے جا رہے ہیں, ان سے اپنے خواہشات پورے کروانے جا رہے ہیں, ان سے تعویذیں لینے جا رہے ہیں. ایسا کوئی معاملہ آپ کسی نبی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. حالانکہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ ٹھنڈے لوہے کو وہ موڑ رہے ہیں. اتنی پرسوز آواز ہے کہ جب وہ آواز سے پڑھتے ہیں, زبور کی جب تلاوت روز صبح میں کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ, ان کے ساتھ پودے, ان کے ساتھ پرندے سب کچھ پڑھا کرتے تھے. دیکھیں حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. رائٹ, کہ پرندے ہیں, پرند ہیں, جانور ہیں, پیڑ پودے ہیں, پتے ہیں, پتھر ہے, درخت ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز بیان کی کہ پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا, پرندے ان کے ساتھ تابع تھے, ان کی لہ میں لہ لگا کے گاتے تھے. کس کا مطلب یہ ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں جو پیڑ پودے تسبیح کر رہے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں نہ سنائی نہیں دے رہا, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو پیڑ پودے اور پرندے اور پہاڑ جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے وہ باقاعدہ آواز کے ساتھ کرتے تھے, ساؤنڈ ان کو سنائی دیتا تھا. اس طرح مطلب کہ جب بھی وہ صبح میں نکل کر, اتنی ان کی خوبصورت آواز تھی کہ وہ مطلب پرندے دور دور سے جو سمٹ کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے, جانور ان کے ارد گرد جو ہے سمٹ کر جمع ہو جاتے تھے, پہاڑوں سے آوازیں آنے لگتی تھی. اتنی خوبصورت آواز, اتنی پرسوز ان کی آواز ہوا کرتی تھی. تو اتنی خوبصورت صلاحیتیں تھیں ان کے پاس. پھر دیکھیں کہ سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے, اور پرندوں کو بھی جمع رہتے تھے. سب ان کے فرما بردار تھے, اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور جھگڑے کے بعد کا فیصلہ سکھایا. کیا جھگڑے کے بعد کا, اس کے علاوہ ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی. ڈیسیجن پاور جو بولتے ہیں نا, کوئی بھی فیصلہ ان کے پاس ہے. ظاہر سے بادشاہ ایک بادشاہ تھے, بادشاہوں کا رواج کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے ڈپارٹمنٹ الگ بنا دیتے رہے, کہ کسی کے فیصلے آ رہے ہیں تو اس کے لیے قاضی مقرر ہے, قاضی دیکھ لے گا. کسی کو فائنینشیل کچھ کرنا ہے, بزنس کا معاملہ کرنا ہے, یا سیاسی کوئی معاملات ہے, تو سب کے ڈپارٹمنٹ الگ ہوتے ہیں, سب کے منسٹرز الگ ہوتے ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو خود ہی لے کر چلتے تھے. ان کے پاس فیصلے کے لیے لوگ جب آتے تھے تو قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ بہترین فیصلے وہ لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کی قوت اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی.
دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینا لیکن فہم حاصل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے نہ فیصلے صحیح سے لے پاتے ہیں، نہ صحیح سمت میں آپ عبادات کر سکتے ہیں، نہ صحیح سمت میں آپ معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ دین کا فہم ہونا بھی بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ تفقہ فی الدین کی دعائیں کیا کرو۔ دین حاصل ہو گیا، علم حاصل ہو گیا کہ عقیدے معلوم ہو گئے ہمیں کہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ واحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور ان کی دی ہوئی تعلیمات بھی ہمارے تک آ گئیں، لیکن اس کی حکمتیں ہمیں نہیں پتہ، اس کا فہم ہمیں نہیں پتہ، تو ہم صحیح رخ میں جو ہے عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ فہم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات وہ کیسی نمازیں تھیں کہ تمام نبیوں سے سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نمازیں پیاری تھیں اور ان کا روزہ پیارا تھا۔ وہ کیسی نمازیں تھیں؟ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے بلکہ بہادر سے جہاد کرتے تھے۔ یعنی دین اور دنیا دونوں چیزوں کو وہ ایک مطلب اتنا اچھا ان کا بیلنس تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال عمدہ آواز عطا فرمائی، جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اڑ اڑ کر آ کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ اسی چیز کی تعریف امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن میں یہ کیا بیان فرمایا کہ وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اتنی زیادہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود ان کے اندر جو ہے تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ عاجزی انکساری تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ دن بھر وہ جو ہے بادشاہت کرتے تھے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی کس کے انڈر کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انڈر کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اتنی صلاحیتیں میرے پاس آ گئیں، بادشاہت میرے پاس آ گئی تو میں اپنی منمانی کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، زبور کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، زبور کے مطابق وہ بادشاہت اپنی حکمرانی چلاتے تھے۔ پھر رات ہوتی تھی تو رات کا آدھا حصہ جو ہے وہ جگ کر عبادت کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے وہ ناغا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ایک دن ناغا اور ایک دن روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ انہوں نے جو ہے جالوت کا قتل کیا، یہی بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، حالانکہ پوری لائف پوری زندگی مرتے دم تک انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ ناغا کرتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ ان کی آواز کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی صرف نہ ہی آواز خوبصورت تھی بلکہ وہ بہت تیزی کے ساتھ تلاوت بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی، آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے قرآن یعنی کہ زبور پڑھ لیتے، اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے۔ یعنی یہ تلاوت جو ہوتی تھی ان کی، وہ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بعض حفاظ جو ہے تراویح میں پڑھاتے ہیں جس کا ایک ورڈ نہیں سمجھ میں آتا، ایک رکعت میں پورا ایک جز پڑھا دیا، ایسی تیزی نہیں، بلکہ ان کی تیزی ایسی ہوتی تھی کہ یہ تلاوت جو ہے تدبر اور خشوع کے ساتھ کرتے تھے، پورے غور و فکر کے ساتھ وہ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ مطلب ان کا ہر وقت جو ہے تلاوت میں گزرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں گزرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ تو دیکھیں کہ دیگر نعمتوں، دوسری تمام نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا تھا؟ جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھا دیا تھا، بات کا مقدموں کا فیصلہ کرنا سکھا دیا تھا۔ پھر دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں جو ہے انصاف کرنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، تمام نیکیوں کی انجام دہی کا ایک بولتے نا ایک بہترین نمونہ تھے، وہ بہت ہی بہترین نمونہ۔ رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہوتا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے آل داؤد اور اے آل داؤد اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی فیملی جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت جو کیا کرتی تھی نا، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ وہ شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جب بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا اگلا نعمتوں کا اظہار ہمیں کیا ہے، شکر گزاری سے کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کے اگلے ہی جملے میں ہماری ناشکری ہوتی ہے، یا کوئی بھی عمل جو ہے ہمارا جو ہے ناشکری کا ہوتا ہے. شکر گزاری اصل میں کہتے کس چیز کو ہیں؟ صرف الفاظ کو نہیں کہا جاتا شکر گزاری، بلکہ شکر گزاری اصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے روکی ہوئی باتوں پر رک جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. یہ اصل میں شکر گزاری ہے. یہ ہمیں نبیوں کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب بھی ان کو نعمتیں ملتی ہیں، جو بھی ان کی نعمتیں ملی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کیا. تو اس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا نا کہ آل داؤد اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو. شکر کس طرح کیا جاتا ہے؟ عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، صرف الفاظ کے ذریعے نہیں ہوتا. ہمارا شکر یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف الفاظ کے ذریعے کہہ دیتے ہیں، اور پیچھے بیک میں ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے فنکشنز میں ہو، ہماری کسی بھی چیز میں جو ہے اسلام نافذ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ شکر کے طور پر نیک اعمال کرو، یعنی نیکیاں کرو، یہی تمہارا جو ہے شکر ہے. تو میرے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. تو ان کم میں، ان قلیل میں ہمیں نہیں ہونا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کم میں نہ ہوں، بلکہ کم میں ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، ان کم میں ہمارا شمار ہو، ان کم میں ہمارا کاؤنٹ ہو کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں. رائٹ. تو دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے کہ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات کا قیام کرتے، اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ رکھتے. تو دیکھیں کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم یا تو دنیا کی طرف دوڑتے ہیں یا تو ہم دین کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی جو دین پہ چلنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو اختیار کرنا، دنیائی سہولتوں کو اختیار کرنا یا دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ سب دین کے خلاف ہے. اور جو دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے وہ دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی. اگر میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤں 1 گھنٹہ یا نمازوں کی پابندی کر لوں اسکول آفیسز وغیرہ میں، تو میرا اتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا، یا تو مجھے آفس سے نکال دیا جائے گا یا مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کمبائن حضرت داؤد علیہ السلام کے زندگی میں ملتا ہے، کمبینیشن کہ دین اور دنیا انہوں نے دونوں کو لے کر چلے. بادشاہت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں اور جو ہے عبادت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ناغہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین اسوہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی زندگی جو ہے میری امت کے لیے جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو پوری رات فلموں میں، گانوں میں، لہو اور لعب میں اور جو ہے فنکشنوں میں ان کی پارٹیاں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک پوری رات وہ اسی چیز میں گزار دیتا ہے، عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے. جبکہ اسوہ حسنہ غافل اور جو نیک عمل ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات عبادت کرتے ہیں، سوتے بھی نہیں اور جو ہے ہمیشہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہیں. جو پوری رات فنکشنوں میں مصروف رہتے ہیں وہ گمراہی کی طرف، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گویا کہ وہ تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں. اور جو پوری رات عبادت کرتے ہیں وہ گویا کہ گمراہی کی روش انہوں نے اختیار کر لی. انبیاء کی زندگی اور شریعت کا جو مزاج ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، وہ آپ کو میانہ روی سکھاتا ہے، اعتدال پہ چلنا سکھاتا ہے، بیلنس اپنی زندگی میں رکھنا سکھاتا ہے. آپ دنیا بھی لے کر چلو اور لیکن آخرت پر نظر رکھتے ہوئے. رائٹ ہے نا کہ حدیث کے آخرت کی طرف دوڑو گے تو دنیا تمہاری طرف پیچھے چلی آئے گی. یعنی ہمارا چاہے پارٹی ہو، چاہے ہماری زندگی کا کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم حدود میں رہ کر اس کو یہ کریں گے، ہے نا کہ اس میں نہ زیادہ دنیا کی طرف دوڑیں گے، نہ زیادہ بالکل سپاٹ کچھ بھی نہیں، صرف آپ جو ہے جانماز بچھا کر بیٹھے ہیں، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوشی کا بھی موقع ہے وہاں پہ بھی خوشی نہیں منا رہے، اس کو بھی دین کے خلاف سمجھ رہے ہیں. تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو نبیوں کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دونوں چیزوں کو لے کر چلے. تو یہ دیکھیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات تھیں. ان کی صفات سے ہمیں پتہ چلا کہ اتنی بہترین اعلیٰ کوالٹی
رکھنے کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والے تھے. وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے کہ میری آواز بہت خوبصورت ہے, یہ میرا کمال ہے, میں بادشاہ ہوں, میں نے جالوت کو قتل کر دیا تو میرا کمال ہے کیونکہ میں جم پہ جاتا ہوں, اس وجہ سے میں نے اتنی طاقت اپنے اندر سمیٹ لی. وہ ان تمام چیزوں کو, تمام نعمتوں کو, تمام صلاحیتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے تھے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے تھے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ہمارے اندر صلاحیتیں, جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں, اس کو اللہ سے کنیکٹ کریں تو شکر گزاری جو ہے خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ پھر جو ہے 100 سال کی عمر میں, روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ 100 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی جو ہے وفات ہوئی. پھر دیکھیں کہ انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم لے کر چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ انہی کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا ہر اعتبار سے. کیا اعتبار سے؟ بادشاہت بھی ان کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے, وہی حکمت, وہی علم اور نبوت بھی عطا فرمایا. تو ان تمام چیزوں میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا تھے؟ وہ جانشین تھے. اس کے علاوہ بھی مزید صلاحیتوں سے نوازا تھا. اور آپ بھی جو ہے دیگر انبیاء کی طرح اور بالکل اپنے والد کی طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو, اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. وہ اللہ کا فضل سمجھتے تھے, فضل مانتے تھے اور اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کرتے تھے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا, ڈیسیژن قوت بولتے ہیں نا, ڈیسیژن پاور عطا کیا تھا, حکمت عطا کی تھی, اور حکمت بھی کمال درجے کی عطا کی ہوئی تھی. اور ساتھ ہی ان کے لیے ایک ایکسٹرا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی ہوئی تھی کہ وہ پرندوں کی زبان کو جانتے تھے, پرندوں کی لینگویج کو سمجھ سکتے تھے, ان کے ٹون کو, ان کے سلینگ کو جو ہے پورے مفہوم تک ان کو جو ہے بہت اچھے سے سمجھتے تھے. جیسے کہ سورہ نمل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سلیمان اور داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں, ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز عطا فرمائی گئی, بے شک یہ اس کا سری فضل ہے. دیکھیں ہر چیز, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اپنی ہر نعمت کا ذکر کرتے ہی فوراً کہتے تھے کہ یہ کس کا فضل ہے؟ یہ رب الہی کا فضل ہے, یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, ورنہ تو ہم اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, ہم بالکل ناکارے ہیں. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. یعنی کہ پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے بہت اچھے سے سمجھتے تھے. وہ بہت اچھے سے, مطلب کہا جاتا ہے نا کہ وہ چینٹی کا جو واقعہ ہے وہ بھی آگے آئے گا کہ وہ پرندوں کی لینگویج کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ پرندوں کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے, رائٹ. تو آگے دیکھیے کہ وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. پھر اسی آیت میں انہوں نے آگے فرمایا وہ اوتینا من کل شیء, ہمیں سب کچھ دیا گیا, اللہ کی جانب سے ہمیں سب کچھ دیا گیا. یہ کیا سب کچھ دیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جو کہ ایک حکومت چلانے کے لیے, ایک قوم کو آگے بڑھانے کے لیے, ایک ملک کو ترقی دینے کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. کیا تھی؟ مثلاً سامان ہے, ہتھیار ہے, لشکر یعنی کہ آرمی پوری دی ہوئی تھی. آرمی بھی ایسی کہ جو آج تک کسی بھی بادشاہ کے پاس ایسی آرمی نہیں تھی. یعنی سب کے پاس کیا ہوتی ہے؟ آرمی انسانوں کی ہوتی ہے, رائٹ. ہتھیار ہوتے ہیں ان کے پاس. اب آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے, رائٹ. تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنوں کی بھی آرمی دی ہوئی تھی. نہ صرف جنوں کی بلکہ پرندوں کی آرمی تھی, حیوانوں کی آرمی تھی, جانوروں کی آرمی تھی, جنات کی آرمی تھی. ہر ایک کی آرمی ان کے پاس موجود تھی. کہیں بھی پتہ چلا کہ وہاں پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا جا رہا ہے, تو وہ اپنی اس آرمی کو لے کر وہاں پہ جہاد کے لیے نکل جاتے تھے. اور ان سے جو ہے پہلے تو بات رکھتے تھے ان کے سامنے, جیسے کہ ملکہ سبا کا بلقیس کا واقعہ ہے, وہ بھی آپ آگے پڑھیں گی کہ ان کو جو ہے وہاں پہ جو ہے اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا کرتے تھے اپنی اس پوری آرمی کو لے کر. تو ان کے پاس جو ہے دیکھیں کیسی عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء کے ساتھ کی ہیں. تو اب دیکھیں گے موویز میں ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری موویز میں جو بچوں والی موویز ہوتی ہیں اس میں جانور بات کر رہے ہیں, جانوروں کی ایک آرمی ہے. ایک مووی ہے نا, نام یاد نہیں آ رہا اس میں نا کہ جانوروں کی پوری آرمی ہے, پوری جانور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو وہ جب ابھی میں ایک ویک پہلے بچوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی بیٹھ کے, تب مجھے یہ میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی, تو یہی آیا کہ یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں کیسے آیا, کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ اینیملس کی بھی وہ ہے, وہ ایک دوسرے کو حکم دے رہے ہیں, ان کا بھی ایک وہ ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ سب شاید وہ کہیں نہ کہیں سے یہ ان کا ان سب یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہیں سے لیتے ہیں نا, کیونکہ بائبل وغیرہ میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی
آرمی وغیرہ کا. تو کیسے ان کے پاس لشکر تھے. تو یہ ماننا گویا کہ اب آج کے دور میں جو ہے یہ کیسی عجیب سی باتیں ہیں, کیسی عجیب سی کہاوت, لیکن یہ قرآن ذکر کر رہا ہے ان چیزوں کا, تو ہمارا یقین آنا ہی ہے, رائٹ. ہمارا تو ایمان ہے قرآن کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر, قرآن میں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دی ہوئی تھیں. آج جو بیٹھتے ہیں نا, جو بہت وہ والا بچھا کر کے ہمارے پاس کرامات ہیں, ہم دعائیں قبول کرواتے ہیں, تعویذیں دے رہے ہیں, انڈے پھونک رہے ہیں, نیمبو کاٹ کے دے رہے ہیں, تو ان کے پاس حالانکہ ایک چھوٹی سی بھی ایسی کوئی کرامت نظر نہیں آتی, ایسا کوئی عجیب چیز نظر نہیں آتی, لیکن پھر بھی لوگ ان کے آگے بچھے جاتے ہیں, ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ان سے دعائیں کروانے جاتے ہیں. یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے. ذرا سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ انبیاء کے پاس اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ ان کے پاس جنات بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, جانور بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام نعمتوں کا کبھی بھی غلط یوز نہیں کیا, اس کو مس یوز نہیں کیا. اتنا پاور ان کے پاس تھا, کبھی جنات سے نہیں کہا کہ میرے لیے تم یہ کام کر دو, فلاں جادو دکھا دو تاکہ لوگ میرے پاس عقیدت سے میرے آگے جھک جائیں, میرے پاس سجدہ کریں, میرے پاس دعائیں. کہیں بھی آپ کو ایک لائن نہیں ملے گی کہ ان انبیاء کے پاس کوئی شخص گیا ہو ان کی قوم کا کہ ہمارے لیے دعا کروا دیجئے, ہمارے لیے تسبیح دے دیجئے, ہمارے بچے نہیں ہو رہے, ہم بے اولاد ہیں, ہمارے لیے اولاد دے دیں. تو ایسا کوئی نہ عقیدہ, کیونکہ یہ لوگ بہت مضبوط تھے اس چیز کو لے کر, کیونکہ ان کے عقائد صحیح تھے, کیونکہ نبی صحیح تھا, رائٹ. تو اب کے جو ایسے لوگ بیٹھے نا, ان کے خود کے عقائد صحیح نہیں ہوتے, وہ خود ہی جو ہے غلط عقائد کے مالک ہوتے ہیں, خود ہی لوگوں کو بولتے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں جو تمہاری دعا قبول کرنے والے ہیں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کو بتائیں یہ سب چیزیں بتا کر کہ دیکھو یہ انبیاء کے پاس یہ صلاحیتیں تھیں, یہ قوتیں تھیں, اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا, لیکن ان کے پاس کوئی کیوں نہیں گیا دعا کروانے کے لیے. آپ کیوں ایسے اپنے جیسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں کمپیئر کر کے ہمیں اپنے دوستوں کو, جو بھی ہمارے رشتہ دار اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں, ان کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ ان ایسی صورتوں کو پڑھوا کر ایسے قرآن کو کہیں کہ قرآن کو غور سے پڑھیں, تدبر کریں, تفکر کریں, تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آپ کے جو بیٹھے نا وہ سب فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں, دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس لشکر تھا, پرندوں کا, انسانوں کا, جنوں کا, حیوانوں کا, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات کو سمجھانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں آخر میں, اتنی تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد, ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ کھلا ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر, ہے نا, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا اوپن فضل ہے, کھلا ہوا جو دکھائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل. یہ اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے, رائٹ. تو دیکھیے کہ پھر آگے دیکھیے کہ انہوں نے یہ ہے کہ سورہ نمل ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے, سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی, یہاں تک کہ جب چینٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا کہ اے چینٹیوں, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار, مجھے توفیق عطا فرما, جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. سبحان اللہ. اگر آپ اس دعا پہ غور کریں تو مطلب ایک حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ کتنی بہترین دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. کہ وہ واقعہ آپ کو جو یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے, تو چینٹیاں وہاں سے گزر رہی تھیں, تو ایک چینٹی نے, چینٹیوں کے سردار نے اپنے پوری قوم کو کہا کہ سنبھل کر چلو, کیونکہ سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے, لشکر آ رہا ہے, کہیں وہ کچل نہ ڈالے, اور کچل بھی ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو دیکھیں کہ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے سنتے ہیں فوراً اللہ کا شکر کرتے ہیں مسکرا کر کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں چینٹیوں کی باتوں کو سمجھ سک رہا ہوں. دیکھیں نعمت جیسے ہی آپ کو فیل ہو, محسوس ہو کہ میرے پاس یہ نعمت ہے, میں اپنے پیروں میں چل پا رہی ہوں, میں اپنے کانوں سے سن پا رہی ہوں, دوسری چھوڑیے بنگلے, گاڑی, یہ عیش و عشرت, یہ سب کو سائڈ میں رکھیے, صرف اپنے جسم پر ہی دیکھیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے, پکا کے کھلا پا رہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس کو محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا, یہ اصل میں شکر گزاری ہے نا. جیسے شکر گزاری کا مادہ جذبہ پیدا ہو دل میں, تو ویسے کوئی نیک کام کر دینا, صدقہ خیرات کر دینا, یا کسی کو اچھی بات بول دینا, بچوں کو ایک اچھی بات سکھا دینا, گھر میں جو ہے ماحول دین کا رکھنے کی کوشش کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی چینٹی کی بات کو سنا تو فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا, کہنے لگے کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھ پر اور
میرے والدین پر احسان کیا ان کا میں جو ہے شکر گزار بنوں. کیا احسان کیا کہ میں اینیملس کی باتوں کو سن پا رہا ہوں, سمجھ پا رہا ہوں. حالانکہ اس وقت جتنے بھی دوسرے لوگ تھے ان میں سے کوئی نہیں سنا ہے نا, کیونکہ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی تھی. اور آگے دعا کا حصہ دیکھیے کہ اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے. اب بھلا بتائیے کہ نبی کی موجودگی میں ان سے بڑھ کر نیک کام کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے نیک کام کرا کہ جس سے تو خوش ہو. کیونکہ نیکیاں دیکھیں کہ سوسائٹی میں, معاشرے میں جو ہے بہت ساری غلط چیزوں کو بھی نیکیاں کہا جاتا ہے نا. بہت ساری ایسی نیکیوں کو لوگوں نے خود ساختہ بنا لیا ہے, خود ہی بنا لیا کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو دعا دیکھیے, ان کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نیک کام کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے. ظاہر سی بات ہے جو خود ساختہ نیکیاں ہم نے بنا رکھی ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی بتائی بھی نہیں ہے. تو وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. ہماری بھی یہی دعا ہونی چاہیے اور یہی کوشش ہونی چاہیے. پھر آگے دیکھیں کہ ان کی عاجزی انکساری کی ایک حد اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں بتا دی کہ وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ کتنی ان کی عاجزی یہاں پہ ظاہر کر رہی ہے کہ اتنے بڑے نبی اتنی صلاحیتوں کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے, آپ ہی سوچئے کہ ایک نبی جہاں پہ موجود ہو اس سے بڑھ کر نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے نا. نبی ہی نیک ہوتا ہے, سب سے زیادہ نیک تو نبی ہی ہوتا ہے. اور ایک نبی اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں تو داخل فرما. تو یہ عاجزی انکساری کیسی زبردست عاجزی انکساری. دیکھیں یہ دعا ہے نا کہ سورہ نمل میں ہے کہ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, کہ ہمیں نیک آدمیوں میں شامل فرما. تو یہ عاجزی انکساری آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہمارا کیا ہو گیا, ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ اگر ہم چھوٹا سا بھی علم, دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں یا دنیاوی بھی علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سب سے بڑا بے وقوف, سب سے بڑا ناکارہ اور سب سے زیادہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں. جو نماز کا پابند نہیں تھا وہ اگر نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو سارے لوگ اس کے سامنے گنہگار ہو جاتے ہیں. اگر جو بغیر اسکارف والی جب اسکارف پہننا شروع کر دیتی ہے ساری بے پردہ عورتیں اس کے لیے حقیر نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ ایک سیکھ, ایک کتنا بڑا لیسن ہمیں انبیاء کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود ایسی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک آدمیوں میں شامل فرما. یعنی ہم تھوڑا بہت عمل کر کے, تھوڑا بہت علم حاصل کر کے ہم اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک بن گئے, اب ہمیں جو ہے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عاجزی انکساری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس بہترین کس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے کس طرح جو ہے انبیاء جو ہے اب اتنی بڑی دولت, ایمان کی بھی, نبوت کی بھی اور علم کی بھی, حکمت کی بھی, اور ایسے طرح کے عجیب ان کے پاس جو صلاحیتیں تھیں, اس کے باوجود وہ ان کے اندر جو ہے تکبر نہیں تھا, گھمنڈ نہیں تھا, وہ بس نہیں کرتے تھے وہیں پہ نیکیوں پہ نا, اس کو انف نہیں سمجھتے تھے. اور دیکھیں کہ اس آیت سے جو چینٹیوں والی بات ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا ہر جاندار مخلوق جو ہے وہ بھی اپنی ایک زبان رکھتی ہے, اپنا ان کا ایک پورا نظم ہوتا ہے, اپنی ایک فیملی ہوتی ہے, اپنی ان کی ایک زندگی ہوتی ہے جو پورے نظم و ضبط کے ساتھ وہ گزارتے ہیں. آپ خود سرچ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہد کی مکھیوں کا ہی آپ اگر سرچ کریں گے نا, شہد کی مکھیوں کا کیسا ان کی ایک آرگنائز زندگی ہے, آرگنائز لائف ہے, کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے, پھر جو ہے ان کے گروپس بن کے ٹیم ورک یہ لوگ کرتے ہیں, بہت دور کا سفر کرتے ہیں, پھر وہاں سے جو ہے پھولوں سے وہ چوس کر جو ہے شہد لے کر آتے ہیں, پھر شہد بناتے ہیں. پھر جو ہے اگر آپ مکڑی کے بارے میں پڑھیں گی تو مکڑی کا بھی ایک پورا نظم آپ کو ملے گا کہ کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے, کیسا ان کا خاندانی سسٹم کیسا ہے, ایک ٹیم ورک ان کے پاس ہے. تو میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مخلوقات جو ہمارے ارد گرد چلتی پھرتی ہوتی, کیڑے مکوڑے ہیں, پتنگے ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا, ان کا بھی ایک مقصد ہے, ان کی بھی اپنی زندگی, ان کی بھی اپنی جان ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے جانوروں پر ظلم کرنا جو ہے شریعت نے منع کیا ہے, کہ بلا وجہ کسی جانور کو ستانا یا اسے مارنا جو ہے شریعت بالکل نہیں پسند کرتی, اس کو بلکہ منع کیا ہے. کھانے کے لیے اگر کسی حلال جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں یا شکار کر رہے ہیں وہ تو جائز ہے, لیکن فن کے لیے صرف شکار فن کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو جو ہے جائز نہیں ٹھہراتی شریعت, کیونکہ خواہ کسی جانور کو تکلیف نہیں دینا ہے. تو اب جیسے چینٹیاں ہیں, اگر چینٹیاں بہت زیادہ آپ کو بادر کر رہی ہیں, کاٹ رہی ہیں, گھر میں مشکل ہو رہی ہے, سونے میں کان میں گھس سکتی ہیں, تو اس وقت آپ کوئی دوا دے کر ان کو کلین کر سکتے ہیں. لیکن باہر کہیں دیکھ رہی ہیں آپ, خواہ جا کے ان کو مارنا, کیڑے مکوڑوں کو مارنا, تتلیوں کو مارنا یا ان کو قید کر دینا ڈبوں میں, یہ سب جو اسلام آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا. پھر آگے دیکھیے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے. یعنی ہوتا کہ کہیں جا رہے ہوں گے کہ جو پرندوں کا جو لشکر ہے اس کا وہ معائنہ کر رہے تھے, اس کا دیکھ رہے تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک بہت
بہترین وہ لیڈر تھے، کمانڈر تھے، تو اپنے کہیں بھی نکلنے سے پہلے بھی وہ جو ہے اپنی تمام چیزوں کا معائنہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی موجود ہے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں. تو اسی طرح کا وہ معائنہ کر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ ہدہد نام کا جو ایک پرندہ تھا جس کا کام کیا تھا کہ وہ راستے بتاتا تھا اور اس کے علاوہ پیغام بھی ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. اور اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی کام تھا کہ وہ زمین کی نشاندہی کرتا تھا کہ کہاں سے پانی دستیاب ہوگا، کون سی زمین ہے جس کو کھودا جائے گا تو پانی نکلے گا. تو آرمی جو دوسری آرمی تھی وہ کھود کے پانی نکالتے تھے. تو یہ بھی ایک رائے ہے. تو خیر جو بھی کام تھا ہوگا اس کا، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں کی آرمی کا ایک فوجی تھا سمجھیے. تو وہ ہدہد جو ہے وہ اس وقت غیر موجود تھا. تو جس کے سلسلے میں قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ نمل ہی کی آیت ہے کہ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے ساتھ معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بہت سختی سے پیش آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ ابھی جب چینٹیوں کا آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سائڈ سے گزر گئے، ان کو نہیں مارا. اور یہاں پہ ایک پرندے کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ غائب تھا اس وجہ سے. تو یہاں پہ فرق سمجھیے کہ یہ جو تھا یہ آرمی کا ایک حصہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک آرمی ہو اور اسے جنگ کے لیے نکلنا ہو، اچانک سے کوئی ایک فرد وہاں سے غائب ہو جائے تو پوری قوم کی عزت یا ہار جیت کا سوال وہاں پہ بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ ایک آرمی کے طور پر، ایک آرمی کے فرد کے طور پر اسے ٹریٹ کر رہے تھے اور ایک کمانڈر کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اچانک بغیر بتائے بلا عذر یہاں سے غائب ہو گیا ہے، تو اس کو میں جو ہے سزا دوں گا یا اس کو جو ہے ذبح کر دوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں یہ واقعہ اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کی حکمت اور ان کی ذہن اور دور اندیشی، تمام چیزیں جو ہے ہمیں اس میں پتہ چلتی ہیں اس واقعے میں. تو وہ بولتا ہے کہ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. سبا ایک قوم تھی جو کہ وہیں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے ہدہد کہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت جو ہے بڑا عظیم الشان ہے. تخت کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ پہلے کے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنا زور، اپنا پاور جو ہے اپنے تخت کے ذریعے دکھاتے تھے کہ ہمارے اندر، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، وہ دکھانا ہوتا، اس کو شو کرنا ہوتا. تو ان کا تخت اتنا ہی عالیشان ہوتا تھا، اتنے ہیرے جواہرات سونے سے بنا ہوا ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے تخت کا ذکر ہے کہ اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے. یہ ہدہد کا سٹیٹمنٹ ہے. ہدہد کہاں گیا تھا وہ آ کے بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلتا. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز پوائنٹ اتنی آیت میں ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ اتنی صلاحیتوں کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس غائب کا علم نہیں تھا. وہ اتنا ہی جانتے تھے، وہ اتنا ہی ان کے پاس پاور تھا جتنا اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا تھا. ایک اور ضرب جو ہے ہمارے معاشرے پر لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ غائب کا علم رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے پاس دعائیں کرانے جاتے ہیں یا آگے کی زندگی پوچھنے جاتے ہیں، فیوچر معلوم کرنے جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا بول کے، یا میرے بیٹے کا رشتہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ صحیح چلے گا نہیں چلے گا. تو یہ ایک ضرب ہمارے اس معاشرے پہ یہ بھی پڑتی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی تھیں، اس کے باوجود انہیں قوم سبا کے بارے میں نہیں پتا تھا، ان کو جو ہے غائب کا علم نہیں تھا. اور دوسری چیز دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کو بھی شعور رہتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے آگے سجدہ، صرف اللہ کے آگے سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، دنیا کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، نہ کہ یہ خود خدا ہیں. تبھی دیکھیں ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو کیا بتایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجا کرتی ہیں. ہدہد کی حیرت کا ایک نقطہ یہی تھا کہ ایک تو وہ ایک عورت حکمران تھی، دوسری جو ہے اتنی بڑی، ایسا نہیں تھا کہ وہ چھوٹے موٹے لیول کی حکمران تھی بلکہ بہت عالی شان حکمران تھی. اور دوسری چیز جو ہے وہ سورج کو پوجا کرتی تھی. تو اسی وجہ سے وہ دوڑا آیا اور بہت ہی حیرانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ بات رکھی. پھر سلیمان علیہ السلام کا سامنے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے.
ملکہ بولی، پھر جب ہدہد گیا اور اس نے جو ہے وہ خط ایسے پھینک کر آ گیا وہ اڑ کر، تو جیسے ملکہ کو وہ ملتا ہے تو وہ اپنے سارے دربار کو بلاتی ہے، مطلب اس کو وہ خط دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ خط بہت اہم خط ہے۔ دیکھیں اس کے جملے کیا ہوتے ہیں کہ پورے دربار کو وہ بلاتی ہے رائے مشورہ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے کہ یہ بھی ذہن میں دیکھیے کہ یہ جو ملکہ سبا تھی، بلقیس جس کا نام تھا، وہ کوئی ایسی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ بہت ہی ذہین، بہت ہی چالاک، بہت ہی سمجھدار عورت تھی۔ اس کی سمجھداری یہیں پہ پتہ چل رہی کہ اس نے اس خط کو ویلیو دیا اور اپنی ایک مجلس شورا اس نے بلائی۔ اس نے کہا کہ اس اجلاس کی ضرورت ہے کہ اس خط کے اوپر بات کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ دیکھیے کہہ رہی ہے نا کہ اہم خط پھینکا گیا ہے۔ وہ کیوں اہم ہے، وہ اس کے پوائنٹس دیکھیے کہ 3 پوائنٹس ہیں۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ کوئی قاصد لے کر نہیں آیا، کوئی میسنجر لے کر نہیں آیا، بلکہ ایک پرندے کی جانب سے پھینکا گیا ہے۔ دوسرا اس میں لکھا ہے کہ وہ فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا، عظیم بادشاہ سلیمان کی جانب سے ہے۔ تیسری چیز اس میں نوٹ کرنے کی کیا تھی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے۔ کس سے شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ورنہ یوزلی بادشاہ جب خط لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اپنی جانب سے لکھتے ہیں نا، فلاں فلسطین کا بادشاہ کی جانب سے، شام کے بادشاہ کی جانب سے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کی جانب سے، اس طرح سے خط لکھا جاتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی اس خط کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، جس کی وجہ سے ملکہ جو ہے کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہوئی، اس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس خط کی طرف بھی اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک بات نوٹ کرنے کی کہ جب بھی یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ ملکہ، اتنی بڑی ملکہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کون سا بادشاہ اتنی دولت، اتنا پاور رکھنے کے باوجود بھی وہ خدا کا نام سے جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ کسی بھی بادشاہ کا یہ رویہ نہیں ہوتا تھا، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چیز اس کو جو ہے سوچنے پہ اس نے مجبور کیا۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم کسی نان مسلم کو اگر کوئی میسج کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہوتے ہیں، یا کوئی میل بھی اسکول وغیرہ کو کرتے ہیں، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، یا انشاءاللہ کا وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، سوچتے ہیں اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، میں کیوں لکھوں، میں تو غیر مسلم سے بات کر رہی ہوں نا۔ تو ایک بہترین لیسن ہمیں ملتا ہے، شاید ہمارا بسم اللہ لکھ کر کسی میل کو بھیجنا، یا کسی چیٹ کو، یا کوئی بھی خط، جو بھی اب تو میل کا رواج ہے، میل بھی کر رہی ہیں کہ اپلیکیشنز بھیج رہی ہیں کہیں پہ، لیکن ہمارا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات پتہ چلتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بسم اللہ لکھنا ان کے لیے توجہ کا ذریعہ بنے، اسلام کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، ہے نا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی نان مسلم کو چیٹ کرتے ہیں، ویسے بولتے ٹھیک ہے میں کل آؤں گی، تو ہم انشاءاللہ نہیں لکھتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھ میں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ لکھنا اس کے لیے جو ہے اٹریکشن کا ذریعہ بنے، رائٹ، کہ سوچے گی کہ کیا ہے اس کا مطلب، کیا ہے، کیوں یہ لوگ لکھتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے اس کا اسلام کو سمجھنے کے لیے، رائٹ۔ تو یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہوا کہ انہوں نے جب لکھا تو بلقیس نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ 3 پوائنٹ اس نے بولا کہ یہ بسم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آگے ترجمہ دیکھیں کہ وہ سلیمان کی جانب سے وہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کلیئر کٹ، صاف ایک ہی بات، دوسری حجتیں نہیں، تو بحث و مباحثے نہیں، کچھ نہیں، صاف کیا، سرنڈر کرو، یا تو تم سرنڈر کرو اللہ کے آگے جھک کر مسلمان بن جاؤ، یا تو ہم تم پر حملہ کریں گے، اس طرح کی بات۔ 2 ٹوک بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، جامع بات تھی، چھوٹا سا خط تھا۔ پھر دیکھیں خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ملکہ کی ذہانت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتی تو خود ہی کوئی فیصلہ لے سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لینا مناسب سمجھا، کیونکہ جب مشورے کی طاقت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم ایک ہی سمت سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا دوسرا سمت سوچے، دوسری سمت کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ تو یہ اس کی ذہانت کی ایک وہ تھی کہ کس طرح اس نے جو ہے لوگوں سے مشورہ لیا، اور لوگوں نے مشورہ بھی یہی دیا کہ ہم تو اگر آپ کے حکم پہ ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ پھر دیکھیے ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک کو، دیکھیے اس کا غور و فکر دیکھیے
کہ وہ کتنی ذہین تھی کہ وہ غور و فکر کر رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی یوزلی بادشاہوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, اگر ان کا لوٹ مار ہمارے پر قبضہ کرنا یہ مقصد ہوا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, گھس کے آتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, عزتوں کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا, رائٹ. پھر آگے وہ کہتی ہے میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الیچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. پھر وہ ایک پلان بنا رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر مال و دولت کا یہ شخص خواہش مند ہے تو میں ان کو مطلب ایک ٹیسٹ کر رہی ہے, ایک چیک کر رہی ہے کہ میں مال و دولت بھیج کے دیکھتی ہوں. تو بیش بہا قیمتی تحائف اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے. پھر جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, بہت زیادہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب وہ قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گئے تو یہاں پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مضبوط کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دولت کو دیکھ کر, دنیا کو دیکھ کر وہ وہاں پر نہیں پسلے, بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ تم اس کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتی ہو, مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے نا وہ جو تم نے بھیجا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. تو دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی گھمنڈ تکبر نہیں ہے, بلکہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مدعا یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال مطلوب نہیں ہے, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہارا ایمان مطلوب ہے. تمہارے جو عقائد خراب ہیں مجھے اس کو صحیح کرنا ہے, یا پھر کم سے کم جو چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم ایک صالح نظام کے تابع ہو جاؤ. تمہارا جو نظام ہے سورج کو پوجا کر کے جو تم ایک حکومت چلا رہی ہو, اس سورج کو ہٹا کر سامنے سے خدا کو لے کر آؤ. اس کے مطابق خدا کے آگے سجدہ کرتے ہوئے, خدا کو خدا مانتے ہوئے, اللہ کو خدا مانتے ہوئے تم حکومت چلاتی ہو تو چلاؤ, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. یا دیکھیں کہ ایک صالح نظام کے تابع ہو جاؤ. اگر تم ان دونوں باتوں میں سے کسی کے لیے راضی نہیں ہو تو پھر میرے لیے ممکن ہے کہ مال و دولت کی رشوت لے کر تمہیں اس شرک اور اس فاسد نظام زندگی کے معاملے میں آزاد چھوڑ دوں. یعنی کہ میں ایک نبی ہوں تو میرے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی میرے ارد گرد جو ہے فاسد نظام کو لے کر چلے اور میں خاموشی اختیار کروں. یا تو تم مجھے فرما بردار بن کے آ جاؤ, یا تو میں جو ہے تمہاری سلطنت کو ختم کر دوں گا. یہ دو ٹوک باتیں, دو ہی آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت کو بھی ٹھکرا دیا. پھر آگے دیکھیں کہ اے سفیر, اسے واپس لے جا اپنے بھیجنے والے کی طرف, ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گی, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ کے آگے نہیں جھکی, شرک انہیں اس نے نہیں چھوڑا, تو ہم جو ہے جنگ کریں گے. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے ایک نبی تھے, اور نبیوں کا آپ کو پتہ ہے نا کہ خون خرابے سے وہ آخری سٹیج میں ہی رکھتے ہیں. آخری جو آپشن ہے وہ خون خرابہ آخری سٹیج میں رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا, وہ آخری حد تک جو ہے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے. وہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آگے انہوں نے کیا کیا کہ اے اہل دربار, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے خط کے ذریعے تو اس کو دعوت دے دی, اب ایک معجزہ دکھا کر جو ہے اس کو دعوت دیتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ جو اس کا تخت ہے وہ اس کو جو ہے سیکنڈز میں میرے پاس لے کر آ جاؤ. انہوں نے بلایا تھا نا, وہ آنے والی تھی, اس کے آنے سے پہلے یا دربار ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ تخت میرے سامنے آ جائے. تو وہ جب دیکھے کہ معجزہ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات پر یقین کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو آگے دیکھیں کہ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آگ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھیں اگین پھر وہی اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا اقرار کہ حضرت جیسے سلیمان علیہ السلام نے ان کے درباری تھے نا, ان کے تابع تھے, ان کے لیے وہ جو ہے سیکنڈز میں جو ہے تخت ملکہ سبا کا جو تخت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں لا کے رکھتے ہیں. تو فوراً وہ اس کا کنیکشن کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. یعنی یہاں پہ ایک بات واضح کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں جو ہیں وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں, اس کو پا کر ہم شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنتے ہیں. تو کسی بھی نعمت, جب بھی ہمارے پاس نعمت آتی ہے, بہت کانشیسلی ہمیں اس کے پر غور و فکر کرنا ہے. ایک دم سے خوش ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہی کرتے ہیں. موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ جسے بچے نہیں ہوتے, جب وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں
سالوں تک بچوں کو ترستے ہیں. میں بار بار یہ مثال دیتی ہوں, سالوں بچوں کے لیے ترستے ہیں. جب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور کے آستانے میں جا کے جو ہے چادر چڑھاتے ہیں, رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی تو ہوئی ہے. یا تو جو ہے عقیقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ عقیقہ کرو جب بچہ پیدا ہو. تو عقیقے کو تو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں, گوشت کاٹ کے بانٹ دیا, ختم عقیقہ, اور برتھ ڈے بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں جو کہ غیروں کا رواج ہے. تو یہ اس طرح کی نافرمانی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. تو نعمت اولاد کی نعمت ہے, گھر کی نعمت ہے, رشتوں کی نعمت ہے, یا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی ہونا بہت بڑی نعمت ہے. تو جیسے شادی فکس ہوتی ہے تو سارے رسم و رواج لوگوں کے ہندوانہ رواجوں کو فالو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, شکر گزاری نہیں کرتے. تو یہ چیزیں بہت دھیان دینے کی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں تو سوچے کہ یہ نعمت میری آزمائش کے لیے آئی ہے. یہ نعمت مجھے محظوظ ہونے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ دنیا میں تم بس شان و شوکت سے زندگی جیو اور مر کے چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. برے حالات سے زیادہ بڑی آزمائش جو ہوتی ہے وہ اچھے حالات ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے. برے حالات میں تو جیسا بھی انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور کر دے. لیکن جیسے خوشی آتی ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اچھے حالات. تو یہاں پہ انہوں نے یہی کہا, دیکھیں ان کا جملہ ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے فائدہ ہے. کیونکہ ایک اور آیت بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو مزید تمہیں میں عطا کروں گا. تو شکر گزاری, جیسے بتایا میں نے کہ اطاعت اصل چیز ہوتی ہے. تو جتنا ہم اطاعت کریں گے, جتنا ہم شکر گزاری کریں گے, اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا. وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں, یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی, دیکھیں یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ نقطہ آپ کو ملتا ہے, فرعون سے ملتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ چپکے سے وہ تخت اس کے برابر میں رکھ دو, دیکھتے ہیں کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر راہ راست پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو راہ راست نہیں پاتے. بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی کس نے خدا کا انکار کیا؟ فرعون نے انکار کیا, رائٹ. کہ ہم نے ابھی ریسنٹ کلاسز میں پڑھا کہ کیسے معجزے فرعون نے دیکھے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کا اس نے انکار کیا. یہاں تک کہ اپنے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے اس نے دیکھا اور اس کو فہمی میں سمندر میں اتر گیا کہ اس کے لیے بھی پھٹا ہوا رہے گا, رائٹ. کتنی بے وقوفی تھی اس کی, کتنا مطلب کتنا اندھا تھا کہ اس نے جو ہے کھلے معجزے کو دیکھ کر وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا. تو یہی بات یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کھلے معجزے کو دیکھ کر وہ راہ راست پر آتی ہے یا راہ بھٹکنے والوں میں سے ہو جاتی ہے. ملکہ سبا جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا. دیکھیں فوراً اس نے جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. یعنی یہ بول رہی ہے کہ جب اس نے خط بھیجا, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھا, تبھی ہم اس کے پر ایمان لے کر آ گئے تھے. لیکن جب یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ میرے جیسا تخت یا میرا ہی تخت یہاں پہ اتنے سیکنڈز میں, مطلب یہ یمن تھا, یہ فلسطین وغیرہ میں رہتے تھے, کافی اچھا خاصا جو ہے فاصلہ تھا درمیان میں, اتنا جلدی چاہے کتنی بھی بڑی آرمی بھی لگا دو وہ اتنا جلدی نہیں آ سکتا تھا. آپ جیٹ لگا دو اس زمانے کے, لیکن اتنا جلدی جو ہے وہ اٹھا کے نہیں لا سکتے تھے. اتنا جلدی آنا تو یہ خدا کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ نبی برحق ہی ہو سکتا ہے. اس نے فوراً اپنا سر جو ہے اطاعت کے لیے جھکا دیا. اس نے کیا کہا, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. پھر ایک اور اگلا واقعہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے کہ یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی تھی نا. پہلی چیز کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں سے بالکل ہٹ کر تھا, کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آگے انشاءاللہ ہمیں جہاں بھی کسی بھی کچھ لکھنا ہے تو بالکل نہیں جھجکنا ہے. یا نان مسلم سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں انشاءاللہ بولنا, کیونکہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ان کے سامنے بات کریں. لیکن سمجھ میں آؤ نہ, لیکن وہی ہمارا ایک جملہ ان کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو دیکھیے کہ یہ پہلی چیز کیا تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خط سے شروع ہونا. دوسری چیز ان کی بیش بہا ہدیوں کا واپس لوٹا دینا, یعنی کہ دین کو فالو کرنے والے اصل مومن جو ہوتے ہیں وہ کسی دنیاوی چیز سے جو اٹریکٹ نہیں ہوتے, چاہے کتنی بھی بڑا سامنے دولت یا اٹریکٹیو چیز آ جائے وہ, لیکن وہ دین سے نہیں ہٹتے, اپنے اصل مقصد سے نہیں ہٹتے. تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان ہے کہ جس سے نہیں کہ وہ جو میسنجر جو آیا تھا دولت لے کر,
اس نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتایا بلقیس کے سامنے، وہ اس سے بھی بہت متاثر ہوئی، کہ جس سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم، اس چیز نے اسے آمادہ کیا کہ وہ خود چل کر ان کے پاس ملاقات کے لیے آئے. اور جب وہ ملاقات کے لیے آئی اور اس نے جب دیکھا کہ اس کا تخت جو ہے ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور فوراً جو ہے اسلام اس نے قبول کر لیا. تو دیکھیں یہ فرق تھا فرعون اور بلقیس میں. بلقیس بھی کافر تھی، سورج کو پوجنے والی تھی، فرعون بھی تھا شرک کرنے والا. دونوں نے معجزے دیکھے، لیکن یہ جو کہ چونکہ یہ اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، تب وہ جا کر حق تک پہنچی. اس نے اپنا عقل کا استعمال نہیں کیا، اڑا رہا، جمع رہا کس پر؟ اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج پر، جس کی وجہ اس نے تدبر نہیں کیا، اس نے غور و فکر نہیں کیا، دیکھا اپنی آنکھوں سے لیکن اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا. تو اسی وجہ سے قرآن بھی ہمیں بار بار ہمیں یہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنی سوسائٹی پہ بھی، اپنے معاشرے پر بھی، اپنی کائنات پہ بھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ بھی. پھر دیکھیں آگے اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت جو ہے قبول کر دی. تو فوراً وہ جو ہے وہ مسلمان بن جاتی ہے. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بھی بہت سارے ان کے وہ ہیں. ایک منٹ. پھر دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے زبردست دیا ہوا تھا. وہ ان کے پاس بھی لوگ فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے اور اس کا فیصلہ بھی وہ بہت بہترین انداز سے کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا، دونوں بہنیں تھیں. بھیڑیے نے ایک بچے پر حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے کر چلا گیا. بڑی بہن نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا کہ وہ تیرا بچہ لے گیا، یعنی جو بچ گیا ہے وہ میرا بچہ ہے. دونوں لڑ رہی تھیں آپس میں. تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا. تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی کا ہے، چھوٹی کا نہیں ہے. تو جیسے وہ فیصلہ لے کر باہر نکلتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. تو چھری ان کے سامنے جب مقدمہ دوبارہ آتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ چاقو لے کر آؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا کر دیتا ہوں اور دونوں بہنوں کو جو ہے آدھا بانٹ دیتا ہوں. تو چھوٹی فوراً چلا اٹھی کہ نہیں ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے، سو آپ اس بچے کو بڑی کو ہی دے دیں. تو اس پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے اس کا بچہ کٹے، قربان ہو، تو اسی وجہ سے وہ بچہ بڑی سے لے کر چھوٹی بہن کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح فیصلے کی قوت بھی جو ہے، ایسے 2-3 واقعات جو ہے قرآن میں ذکر ہے. میں نے صرف ایک آپ لوگوں کو بتایا، جب انشاءاللہ دورہ قرآن کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس کو مزید پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر کر دیا تھا. وہ جس رخ میں چاہے وہ ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے جب چاہیں تب. تو جس کے سلسلے میں دیکھیے کہ سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں. یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا رخ رکھ، کچھ محاسبہ نہیں. ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. جب آپ نے اللہ کی رضا دیکھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے ہوا کو سواری کے طور پہ دے دیا تھا، کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھی بہت بڑی سی جس میں لکڑی لگی ہوئی تھی. آپ اس پر حسب ضرورت گھر بھی رکھتے تھے، خیمے رکھتے تھے، گھوڑے کو سوار کرتے تھے، اونٹوں کو سوار کرتے تھے، جنگ کا ساز و سامان رکھتے تھے، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو اس میں جو ہے سوار کرتے تھے اور دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے تھے. آپ اس میں سب کو سوار کرنے کے بعد جو ہے ہوا کو حکم دیتے تھے کہ فلاں رخ میں چلو، تو ہوا جو ہے نرمی کے ساتھ چلتی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی کے ساتھ ہوا وہاں پہ پہنچا دیتی تھی. نرمی کے ساتھ مطلب دیکھیں کہ اب جب ہوا کا طوفان آتا ہے، بہت تیزی سے ہوا چلتی ہے، پیڑ گر جاتے ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں، گاڑیاں گر جاتی ہیں، لوگ اڑ کے جا رہے ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا ہے نا. لیکن ان کے ساتھ یہ جو چلاتے تھے نا، وہ بہت نرمی کے ساتھ جاتی تھی، جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، کوئی گرتا نہیں تھا، کسی بھی طرح کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا تھا، بہت نرمی سے. جیسے کہ اب ہم پلینوں میں سفر کرتے ہیں،
ہوا کو چیرتے ہوئے ہی اتنی بڑی پلین اتنا ساز و سامان اور ہم لوگوں کو لے کر اڑتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا نا اندر کہ نہ ہل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. وہی ہم بسوں میں چلتے ہیں یا ٹرین یا گاڑیوں میں کاروں میں جب سڑکوں پہ جاتے ہیں، کھڈے جو ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں کیسے ہلتے ہیں، پورے سامان بھی گر رہا ہے، چائے بھی گر رہی ہے، سب کچھ گر رہا ہے، لیکن پلین میں نہیں پتہ چلتا، رائٹ. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ ہوا بھی جو ہے ان کو بہت نرمی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی تھی. آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں سے لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے تھے ہوا اس رفتار سے چلتی تھی. نہیں بہت سپیڈ میں جانا ہے تو بہت تیزی سے سیکنڈز میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں جو ہے پہنچا دیتی تھی. نہیں آرام سے جانا ہے تو وہ آرام سے پہنچا دیتی تھی. وہی نا ایکسیلیٹر جیسے ہمارے ہاتھ میں جو ہمارے گاڑی میں ہوتا ہے، ہماری مرضی کہ کس طرح اڑائیں، تو اس طرح وہ ہوا کو قابو کرتے تھے جس طرح ہم گاڑیوں کو قابو میں رکھتے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی. اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے. وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے بناتے، مجسمے یعنی کہ بڑے بڑے اسٹیچوز بناتے، بڑے بڑے لگن یعنی کہ پتیلے بناتے، جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں. اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں. پھر اگین اللہ تعالیٰ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں. اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ بڑی بڑی دیگیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع کر دیا تھا. وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے، اور کسی حکم کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. اگر کوئی جرت بھی کرتا تو آپ اس کو سزا بھی دیتے تھے. وہ جن ان کے لیے جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے، دیواروں پر تصویریں بھی بناتے تھے، بڑے بڑے کہا جاتا ہے اتنی بڑی بڑی دیگیں جیسے تالاب کی سائز کی ہے نا. اس میں نا کھانا ڈیلی پکتا تھا جو غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور جانوروں کو بھی کھلایا جاتا تھا، اس میں وہ پکاتے تھے. تو دیکھیں کہ پھر دیکھیں کہ اے آل داؤد شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ کہ ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ ڈوبو، غوطہ لگانا مطلب پانی میں کودنا، سمندروں میں کود کر جنات جو ہے اندر سے سمندر کے جو خزانے ہوتے تھے وہ نکال کر لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. کیونکہ وہ دولت دیکھیں کہ آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، وہ دولت وہ اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے. جیسے میں نے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا جب شروع کیا بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لوہے کو مولڈ کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جس کو انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا. لیکن یہ ہیرے جواہرات کس لیے نکالتے تھے؟ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے عوام کو جو ہے خوشحال رکھنے کے لیے وہ ہیرے جواہرات جنات جو ہے گھس کر پانی کے اندر غوطہ لگا کر جو ہے نکال کر لاتے تھے، اور اس کا وہ صحیح استعمال کرتے تھے، اس کا اپنے لیے نہیں استعمال کیا کرتے تھے. پھر دیکھیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے جن، یعنی کہ کچھ جنات ہوتے تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، جو نافرمان ہوتے تھے، شیاطین جیسے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ گندے جنی تو ہوتے ہیں، تو ان کو وہ زنجیروں میں باندھ کر، یعنی اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ وہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے، ان کو کھلا نہیں چھوڑتے تھے. تو مطلب اب وہ سامنے سے یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ان زنجیروں کو توڑ کر جو ہے وہ اپنی آزادی حاصل کر لیں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت مخلوقات میں شامل تھے. یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے دعا کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یا رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، یعنی میرے علاوہ کسی کو ایسی ملکیت، ایسی بادشاہت نہ ملی ہو، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما. آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے تک بھی یا قیامت تک بھی ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملے گی، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کرے. میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا. میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم اسے دیکھو. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو. تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا. یعنی کہ باندھنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا تھا، یہ مجھے نہیں دیا، اسی وجہ سے انہوں نے باندھنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ اس دعا کو یاد کر کے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. تو یہ اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، میں بس 5 منٹ
2 मिनट और मिल लूँगी आप लोगों का। हज़रत अबू हुरैरा तआला से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने फरमाया, मैं आज आई थिंक ये ज़रूरत नहीं है इसको बोलने की। फिर देखिए अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में तमाम नेमतें अता फरमाई। इसके अलावा आपको आखिरत में भी अजीम सवाब, बुलंद मर्तबा और इज़्ज़त और शराफत से नवाजा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कुरान में, सूरह स्वाद में है कि इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब और बड़ा बहुत अच्छा ठिकाना है। तो क्या पता चलता है कि दुनिया हासिल करते हुए भी हम अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रब बंदे बन सकते हैं। उनके पास पूरी दुनिया थी, दुनिया की हर नेमत थी, हीरे जवारात थे, जिन्नात, परिंदे, हर चीज़ उनके अंडर थे, सब कुछ उनकी बात मानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ करने का कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक काम किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह के खुशनुदी के लिए किया, जिसकी वजह से उनको दुनिया भी मिली और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके बुलंद दर्जे अता फरमाए। देखिए फिर जब सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर जब हमने इनके लिए मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो किसी चीज़ ने उनका मरना मालूम ना हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनका असा खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में ना रहते। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद घुन का कीड़ा 1 साल तक इनके असा को खाता रहा, तब आपका जिस्म मुबारक जो है वो गिरा। तो इससे बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है कि गायब का इल्म कोई भी नहीं रखता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जिसे देना चाहता है, जिन नबियों को वक्त ज़रूरत और एक लिमिटेड उतना ही अल्लाह ताला ने दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं ना कि जिन्नात का गैब, फलां के पास जिन कब्जे में है वो गैब की बातें लाकर बताता है, नाम पूछते हैं माँ का, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे अल्लाह देखिए कि उनके अंडर थे जिन्नात, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो चुकी है। 1 साल तक कहा जाता है कि देखिए ना कि इमारत बनवा रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात के से, वो खड़े होकर देख रहे थे, उनका मुआयना कर रहे थे। तो जिस बूढ़े हो चुके थे तो शायद उन्होंने लाठी पकड़ी थी, या तो पहले के लोग लाठी पकड़ते ना पर उनको हाँकने के लिए, उस तरह की उन्होंने लाठी पकड़ी हुई थी। तो वो लाठी पे खड़े 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 1 साल हो गए, चूंकि पहले भी हमने पढ़ा के जिन्नात और तमाम मखलूक उनसे इतना डरती थी कि उनके आगे जो है आवाज़ निकालना या उनकी नाफरमानी की वो कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की। तो उन्होंने पूछना गवारा नहीं किया कि इतने दिनों से क्यों खड़े हुए हैं। तो वो खड़े रह गए और उसी में उनकी मौत वाकई हो गई। जब दीमक उनकी लकड़ी को लगी और दीमक खा खा के जब लकड़ी टूटी तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे, तब जिन्नात को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत पहले जो है उनकी मौत जो है वाकई हो चुकी है। तो पता चला कि किसी को भी जो है गायब का इल्म नहीं होता, हालांकि वो जिन्नात थे लेकिन उनको भी नहीं पता चला। तो देखिए कि तो इस तरह जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल होता है। फिर उनके बाद उनका बेटा जो है वो बादशाह बनता है। इसने 17 साल हुकूमत की। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत जो है वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाती है। तो ये था हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। तो देखिए कि इसमें हमें क्या सीख ये मिलती है। एक तो ये कि नेमतें जब अल्लाह ताला की मिलती हैं तो नेमतों को पाकर हमें तकब्बुर या घमंड में मुब्तला नहीं होना है। हमें और ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे झुक जाना है आजिज़ी इंकिसारी के साथ, और उसका शुक्र किस तरह करना है, हमें उसका शुक्र किस तरह करना है, इताअत और फर्मा बरदारी के साथ। ये बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है इन नबियों की ज़िंदगियों से कि इतनी बड़ी नेमतें पाने के बावजूद उन्होंने अपने मुर्शद या मुरीद इस तरह के नहीं बनाए, बल्कि अल्लाह के दीन को उन तक पहुँचाया। राइट, अल्लाह की हक़ानियत उनके दिलों में उजागर की, अल्लाह ताला की असल शक्ल को, असल उसकी हैसियत को लोगों के दिलों में पैदा करने की कोशिश की। तो अपनी नेमतों का सही इस्तेमाल किया। वही बिल्कुल हमारे पास भी जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी नेमतें हैं उसको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करने की हमारी पूरी कोशिश हो, तभी हम जो है सही मानों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बोलने और सुनने के साथ साथ हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।